السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود آصف۔ دوستو آج میں آپ کو بہت ہی آسان غسل کا طریقہ بتاؤں گا۔ آپ نے بہت سے ویڈیوز دیکھے ہوں گے یوٹیوب پر جہاں آپ کو کنفیوژن بہت زیادہ ملتا ہے، آپ شک اور شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، اور ویڈیو جو بناتے ہیں وہ اس انداز میں بتاتے ہیں غسل کا طریقہ کہ وہ بتاتے بتاتے اپنا علم ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک طریقہ ان کے ماننے والوں نے اور عقیدت مندوں نے کتاب کی شکل میں محفوظ کیا، اس کو حفظ کیا۔ نبی نے کب کیا کب کیا نہیں کیا، وہ ساری چیزیں میموری بنائی۔ ہمیں اس سے آسان اور بہترین طریقہ نکالنا ہے۔ سب سے آسان طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں، سارے کنفیوژن آپ کے دور ہو جائیں گے، اور آپ کو صرف اور صرف یہی چاہیے کہ آپ پاک ہو جائیں۔ آپ کو کہیں درسگاہ نہیں کھولنی، آپ کو کہیں مدرسہ نہیں چلانا، آپ کو بچوں کو تعلیم نہیں دینی، آپ کو صرف یہ چاہیے کہ آپ پاکی اختیار کر لیں، آپ پاک ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ غسل کن چیزوں سے ہم پر فرض ہوتا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں واجب۔ ایک ہی بات ہے، اس بات کو بھی غور سے سنیں، فرض اور واجب ایک ہی بات ہے غسل میں۔ سب سے پہلی بات ہے، غسل فرض ہوتا ہے حیض و نفاس سے۔ حیض کہتے ہیں عورت کو جو مہینہ آتا ہے، اس مہینہ جب ختم ہوتا ہے تب اس پر غسل واجب ہے۔ نفاس کہتے ہیں جب ڈیلیوری ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جو خون نکلتا ہے اور وقتی طور پر اس پر جو ناپاکی طاری ہوتی ہے، اور جب وہ ان دنوں سے گزر جاتی ہے، فارغ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کی منی شہوت کے ساتھ نکلے، مزے کے ساتھ نکلے۔ ایک ہوتی ہے مزی، جس میں مزہ نہیں آتا ہے۔ مزی کے متعلق ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری عادت ہے، میری مزی نکل جاتی ہے بار بار، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس جگہ کو دھو لو اور وضو کر لو، نہانا ضروری نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے جاگتے میں منی کا نکلنا۔ ایک تو ہے جب ہم سو رہے ہیں اور ہمیں احتلام ہو گیا، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ جب ہماری صبح آنکھ کھلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جسم پر یا کپڑے پر تری ہے یا نہیں ہے۔ اگر تری کہیں نہیں ہے تو یہ ہمارا وہم ہے۔ اگر خواب میں ہو گیا ہے ڈسچارج تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ جب آپ کی صبح آنکھ کھلے تو کپڑے پر تری ہونا ضروری ہے۔ اور جاگتے میں یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جنابت اختیار کریں، اس کے ساتھ مباشرت کریں، انٹرکورس کریں، اور اس میں آپ ڈسچارج ہوں یا نہ ہوں، صرف دخول کا ہونا ضروری ہے، آپ پر فرض ہو جائے گا غسل۔ یہ 5 چیزیں ہیں، حیض و نفاس، اور خواب میں احتلام کا ہونا لیکن جب صبح اٹھیں تو اس پہ تری ہونا، اور جاگتے میں احتلام کا ہونا، لیکن ایسی حالت میں نہیں ہوگا کہ آپ نے وزن اٹھایا اور مزی نکل گئی۔ مزے کے ساتھ نکلنا ضروری ہے۔ اور ایک چیز یہ کہ بیوی کے ساتھ مباشرت اختیار کریں۔ ان 5 چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کو پاک کرنے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کی بیوی تھی، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا غسل کے لیے، تو نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، سب سے پہلے۔ اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا جہاں نجاست لگی ہوئی تھی۔ دھونے کے بعد نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے مٹی پہ صاف کرنے کے لیے۔ آج کے ٹائم پہ ہمارے پاس صابن ہے، ہم صابن سے ہاتھ دھو لیں گے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلی کی، یعنی غرارہ کیا۔ اس کے بعد ناک میں پانی چڑھایا، اندر پانی چڑھانا ہے 3 بار۔ اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہانا ہے، اور جب آپ نہا لیے اس کے بعد آپ نہانے کی جگہ سے الگ ہٹے، پھر آپ نے اپنے پاؤں دھوئے۔
پاؤں بعد میں اس لیے دھوئے نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اس دور میں ہماری طرح ٹائلز اور پتھر نہیں ہوتے تھے، تو زمین پر کیچڑ جم جاتی تھی اور پاؤں سن جاتے تھے، تو نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں پاؤں دھوئے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ دھونا ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد ہمیں نجاست دور کرنی ہے، صاف کرنی ہے جہاں نجاست لگی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر ہمیں صابن سے ہاتھ دھو لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں کلا کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے اور پورے بدن پر پانی بہانا ہے۔ بس آپ پاؤں بعد میں نہ دھوئیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت سی سویدھا ہے، ہمارا پیر کیچڑ میں نہیں سنتے ہیں۔